یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینٹی کورونا دوا جو آج لانچ کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کرناٹکا میں تاؤتے گردانی طوفان کا قہر کس طرح سے ٹوٹا، کتنی اموات ہوئی، اور ریاستی وزراء کی گرفتاری سے ممتا بنرجی کیوں ناراض ہوئی اور سی بی آئی دفتر میں کیوں دھرنے کے لیے بیٹھ گئیں، وہ مناظر دکھانا ہے، اور بھی بہت ساری تصاویر وغیرہ ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران میں زلزلے کی خبریں آ رہی ہیں، تو صہیونی کی نیندیں حرام کر دینے والی العیاش راکٹ کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہے اس کی تفصیلات، یہ اور اسرائیل فلسطین کشی کے خاتمے کے لیے امریکہ کا کردار اہمیت کا حامل ہے، شاہ محمود قریشی نے کیوں بیان دیا، اور فلسطین میں جو ظلم و ستم ہے اس کو لے کر کے اس وقت پیرس میں کس طرح احتجاجات جاری ہیں، کیوں اس وقت جو ہے نیتن یاہو ظالم دہشت گرد نے انڈیا کا نام اپنے صارفین کو طعنے سننے کے بعد جو ہے الگ کر دیا ہے، اور اعظم خان کی صحت کو لے کر کے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بھی میں تبصرہ رکھ رہا ہوں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کورونا سے ہوئی اموات کو جس طرح سے گمراہ کن انداز میں پھیلائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کورونا انفیکشن کی وجہ سے کئی اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور لوگ اس بات کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں کہ آخر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مہلوکین کی تعداد درجنوں میں کیوں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال بھی گشت کر رہا ہے کہ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ کو مناسب علاج مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ پی ایم نریندر مودی کے پاس بھی پہنچی، جس پر انہوں نے جانچ کی کارروائی شروع کی۔ اس تعلق سے جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ اے ایم یو کورونا سے ہلاک ہونے والے اساتذہ کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اے ایم یو کے وائس چانسلر سے بات کی اور صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فوراً ہی ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیجا تاکہ وہ کیمپس میں اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکیں، کورونا کے علاج کے بنائے گئے سینٹر کا معائنہ کر سکیں، مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور کورونا مریض کے لیے جو سہولت ہے اس کی مانیٹرنگ کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے کورونا مثبت مریض کو حاصل موجودہ سہولت کا خود سے جائزہ لیا اور اس کی جانچ کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وائس چانسلر اور باقی ممبر سے بھی ملاقات کی اور صحیح صورت جاننے کی کوشش کی ہے۔ جانچ رپورٹ سے پتہ چلا ہے، بعض رپورٹ کے مطابق جس طرح سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم مودی کو جو رپورٹ ملی وہ مبالغہ آمیز اور گمراہ کن تھی۔ وائس چانسلر نے وزیر اعظم کو حقیقی تصویر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اموات کی اخباری اطلاعات میں طویل عرصے سے ریٹائرڈ پروفیسرز کے نام شامل تھے جو علی گڑھ میں نہیں رہتے تھے۔ وہ زیادہ تر دل کے دورے اور فالج کے باعث فوت ہوئے تھے۔ صرف 16 اموات کی تصدیق کووڈ سے ہوئی، ان میں سے 9 جواہر لال نہرو میڈیکل کالج اسپتال اے ایم یو میں انتقال کر گئے، 3 شہر کے نجی اسپتالوں میں اور 4 شہر کے باہر فوت ہوئے۔ اس جانچ رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نے اطمینان کی سانس لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، گزشتہ 2-3 دن سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی این ڈی ٹی وی کی جانب سے بھی، اور بہت سارے چینل نے اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا تھا۔ بہرکیف آج کل جو اموات ہو رہی ہیں اس کو، ہر موت کو جو ہے کووڈ سے جوڑ کر کے ایک الگ ہی قسم کی دہشت اور خوف پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ الگ الگ وجوہات کی وجہ سے بھی جو ہے اموات ہو رہی ہیں۔ اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور ایک خوشخبری آئی ہے۔ اب اس کا اثر کتنا ہوگا بعد میں پتہ چلے گا۔ ہندوستان میں کورونا کی بڑھتی انفیکشن کے درمیان اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کئی خوبیوں والی اینٹی کورونا دوا مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے آج لانچ کر دی۔
DRDO کی اینٹی کورونا دوا 2D آکسی ڈی گلوکوز 2DG کو حال ہی میں ایمرجنسی استعمال کی منظوری DCGI نے دی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دوا کورونا سے جنگ میں اہم کردار نبھائے گی۔ DRDO نے اس دوا کو ڈاکٹر ریڈیز لیبارٹریز کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے۔ DRDO کے ڈاکٹر AK مشرا نے 2DG دوا کے تعلق سے کہا ہے کہ کسی بھی ٹیشو یا وائرس کی افزائش کے لیے گلوکوز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر اسے گلوکوز نہیں ملتا تو اس کے مرنے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو ہم نے ممک کر کے ایسا کیا کہ گلوکوز کا اینالوگ بنا لیا اور وائرس اسے گلوکوز سمجھ کر کھانے کی کوشش کرے گا، لیکن گلوکوز نہیں ہے، اس وجہ سے وائرس کی موت ہو جائے گی۔ یہی اس دوائی کا بنیادی اصول ہے۔ 2DG دوا کے تعلق سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دوا سے آکسیجن کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ جن مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے انہیں اس کو دینے کے بعد فائدہ ہوگا اور وائرس کی بھی موت ہو جائے گی۔ اس طرح انفیکشن کے امکانات کم ہو جائیں گے اور مریض جلد سے جلد صحت یاب ہوگا۔ ڈاکٹر AK مشرا نے بتایا کہ اس دوا کی تیسرے فیز کے ٹرائل میں اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں، جس کے بعد اس کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ریڈیز کے ساتھ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہر جگہ اور ہر شہری کو یہ دوا مل سکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بہت دنوں یا مہینوں بعد اس طرح کی خوشخبری اس وقت ہندوستان میں سننے کو مل رہی ہے، بلکہ وزیر دفاع کے ہاتھوں اس کو لانچ کرنے کے بعد جو ہے، جس کو اینٹی کورونا دوا کہا جا رہا ہے، بہت ساری امیدیں اس وقت لوگوں کی وابستہ ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوا کہاں تک کام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ہمیشہ کی طرح اس وقت TMC کے خلاف اور بنگال حکومت کے خلاف BJP اس وقت بدلے کی سیاست کرنے یا بدلہ لینے پر اتر آئی ہے۔ اس طرح کے الزامات BJP پر لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج صبح سے شام تک جو ڈرامہ ہوا بنگال میں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ CBI دفتر اور CBI کے ذریعے ناردا اسٹنگ معاملے میں کس طرح سے 2 سینئر وزراء سبرتو مکھرجی اور فرحاد حکیم کی گرفتاری ہوئی، اس کو لے کر کے جو بوال مچا آج بنگال میں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت ویڈیو کے حوالے سے بھی آپ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی گرفتاری سے برہم وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی CBI کے دفتر پہنچ گئی اور CBI کے افسران سے ملاقات کر کے کہا کہ نوٹس کے بغیر ان وزراء کی گرفتاری کیوں عمل میں آئی؟ شاردا اسٹنگ آپریشن میں ملوث BJP کے لیڈران مکل رائے اور شوبھندو ادھیکاری کی گرفتاری کیوں نہیں کی گئی؟ CBI نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اگر CBI غیر قانونی طریقے سے انہیں گرفتار کر سکتی ہے تو مجھے بھی گرفتار کرے۔ کلکتہ شہر میں واقع نظام پلس جہاں سے CBI کا دفتر ہے، ممتا بنرجی کے پہنچنے کے بعد بڑی تعداد میں ترنمول کانگریس کے کارکنان CBI کے دفتر کے باہر پہنچ گئے تھے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود حالات دھماکہ خیز ہو چکے ہیں اس وقت بنگال کے، اور سارے مناظر اس وقت آپ TV کی اسکرینوں پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹویٹر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ 2 مئی کو آئے بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے محض 15 دنوں بعد CBI نے آج ڈرامائی انداز میں ریاستی وزراء فرحاد حکیم اور سبرتو مکھرجی کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر کے گرفتار کیا۔ گرفتاری سے قبل بڑی تعداد میں مرکزی فورسز کے جوانوں نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ان دونوں وزراء کے علاوہ ترنمول کانگریس کے ممبر اسمبلی مدن مترا اور سابق میئر شوبھن چٹرجی، جنہوں نے ترنمول کانگریس چھوڑ کر BJP میں چلے گئے تھے، ٹکٹ نہ ملنے پر BJP چھوڑ دی تھی، کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن کس طرح سے TMC کے ساتھ سلوک بڑھتا جا رہا تھا اور BJP کس طرح بدلے کی سیاست کر رہی تھی اور CBI کو یا NIA کو یا پھر دیگر انکم ٹیکس افسران کو کس طرح سے استعمال کر رہی ہے، یہ تو جگ ظاہر ہے۔ BJP کی جو ہے سیاست میں جو ان کے حریف ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ان کے خلاف ہے، تو ان کے خلاف کس طرح سے جو ان تمام تنظیموں کو کہیں یا ان تمام جو مرکزی حکومت کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ان تمام افسران کا استعمال کر کے کس طرح جو ہے دہشت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس وقت بنگال سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے ہیں مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں بھاری بارش کی وجہ سے کچھ کشتیوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ توکتائے طوفان کی وجہ سے تیز ہواؤں سے کئی مقامات پر پیڑ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، جن کو راستوں کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ ممبئی میں آسمان میں کچھ ایسا نظارہ ہے کہ لوگ جو ہے الگ الگ انداز میں اس کے نظارے کو اپنے موبائل کے فون میں کیچ کر کے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹویٹر ممبئی میں پیر کی صبح سے بھاری بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی پر بھی جمع ہو گیا ہے
گجرات کے نوساری میں طوفان کی وجہ سے کشتیوں کو نقصان پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ نے اپنے 2 C-130J اور AN-32 طیارے کو مدد کے لیے تعینات کر دیا ہے۔ کنیا کماری میں یعنی کیرلا میں طوفان کی وجہ سے سمندر میں اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ کرناٹک میں توکتائی طوفان کی وجہ سے 4 لوگوں کی موت ہونے کی خبریں آپ لوگوں کو پتہ چل چکی ہوں گی۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دیے جانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مہاراشٹر اور کرناٹک کے کئی سمندری ساحلوں پر طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور سنیچر کی خبر بھی آپ لوگوں کو ملی ہوگی، جہاں پر ایک کشتی میں ڈوبنے کی وجہ سے جو کہ منگلورو کے ساحلی علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا اور کشتی پلٹ گئی تھی۔ 8 لوگ اس میں سوار تھے اور 3 کو بچا لیا گیا تھا، جبکہ 2 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھی اور 3 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ تو اس طرح سے اس وقت جو ہے یہ تاوتے گردانی طوفان کا قہر ابھی بھی لگاتار جاری ہے بھارت کے مختلف ساحلی علاقوں میں، لہٰذا ساحلی علاقے میں جو لوگ واقع ہیں یا جو رہائش پذیر ہیں ان کو احتیاط برتنا لازمی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ صدر رجب طیب اردوغان کی کہ انہوں نے جو فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے کیتھولک فرقے کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے کیا ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ صدر رجب طیب اردوغان نے اور صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق دی گئی اطلاعات کے مطابق اس بات چیت میں اسرائیل کے فلسطین پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور صدر نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے اثرات محض فلسطینیوں پر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں، مسیحیوں اور پوری انسانیت پر پڑ رہے ہیں، لہٰذا اس کو روکنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے۔ اس طرح صدر رجب طیب اردوغان نے پوپ فرانسس سے فون پر بات کرتے ہوئے فلسطین کشیدگی پر غور کرنے کی بات کہی ہے۔ یہ خبریں الگ الگ جو ذرائع ہیں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایران سے افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کی شمالی صوبے خراسان میں 5.5 اور 5.4 کی شدت سے 2 زلزلے محسوس کیے گئے ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے سیسمولوجک سینٹر سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق زلزلے مقامی وقت کے مطابق سپہر 3:34 اور شام 5:24 پر پیش آئے۔ زلزلوں کا مرکز خراسان کی تحصیل جاجرم تھی اور ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے میں کوئی جانی نقصان نہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ بعض مکانات منہدم ہونے کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس پرائم ٹائم میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام شہید بریگیڈ کے اس راکٹوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جنہوں نے دہشت پیدا کر دیا ہے اسرائیل کے گلیاروں میں۔ جی ہاں، جن راکٹوں کا نام العیاش بتایا جا رہا ہے ان راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے اور یہ راکٹ 250 کلومیٹر دور مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ القسام بریگیڈ کے کمانڈر ابو خالد محمد الزیف کے حکم پر جنوبی فلسطین میں اسرائیل کے رامون ہوائی اڈے پر العیاش راکٹ داغے گئے تھے اور یہ ہوائی اڈہ 220 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ خیال رہے کہ العیاش راکٹ 250 کلومیٹر کی مسافت پر مار کرنے کے ساتھ زیادہ تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ العیاش راکٹوں کا استعمال القسام بریگیڈ کے کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ کا جواب ہے۔ بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ العیاش راکٹ کے استعمال کے بعد اسرائیل نے بن گوریون ہوائی اڈے سے پروازیں معطل کر دیں اور راکٹ القسام بریگیڈ کے کمانڈر یحییٰ عیاش کی یاد میں تیار کیا گیا تھا۔ خیال رہے ناظرین کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر ابو عماد باسم عیسیٰ، انجینئر جمعہ الطحلہ، ابو رحمہ، ڈاکٹر جمال الزبدہ، ولی شمالی، حازم الخطیب، سامی رضوان کے کئی دوسرے ساتھی شہید ہو چکے ہیں اور عیاش راکٹ سے اسرائیل کے رامون ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، امتناع کے باوجود پیرس میں اس وقت فلسطین کو لے کر کے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فرانس بھر میں 22,000 لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور امتناع کے باوجود جو ہے تمام لوگ اتنی بڑی تعداد میں راستے پر اترے تھے۔ اسی دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کے فواروں کا بھی استعمال کیا، لیکن مظاہرین نے دارالحکومت میں یوم ناکہا کے دن مظاہرہ کیا، بالخصوص پیرس 18 ضلع میں جہاں پر پولیس نے سابق میں دکانداروں کو اپنا کاروبار بند رکھنے کے احکامات دیے تھے، وہاں پر جو ہے پرزور طریقے سے ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے احتجاج کیا اور پوری زور و شور کے ساتھ احتجاج کرنے کی خبریں اس وقت پیرس سے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آخری خبر یہ ہے
کہ اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی کی سینئر رہنما اور رامپور سے ممبر پارلیمنٹ اعظم خان کی صحت سے متعلق غلط خبریں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ایسے میں لکھنؤ کے میدانتا ہسپتال نے اتوار کے روز اعظم خان کا ہیلتھ بلیٹن جاری کیا اور ہیلتھ بلیٹن میں بتایا گیا کہ اعظم خان کی صحت بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اعظم خان کو پہلے سے کم آکسیجن کی اس وقت ضرورت ہے۔ ویسے ناظرین، یہ کچھ ضروری خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔